تو میرے بھائیوں، موت سب نے آنی ہے، موت سے پاک صرف میرے اللہ کی ذات ہے، صرف اللہ کی ذات، باقی سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت دراصل کیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ موت کو اللہ تعالیٰ نے 1000 پردوں میں چھپا کر پیدا کیا ہے، 1000 پردوں میں۔ وہ زمین و آسمان سے بہت بڑی ہے اور اس کو 70,000 زنجیروں میں باندھا گیا تھا جب اللہ نے موت کو بنایا۔ ایک ایک زنجیر، امام غزالی رحمۃ اللہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں اور فرمایا کہ ایک ایک زنجیر اتنی لمبی ہے کہ اگر کوئی 1000 سال چلے، کتنا؟ 1000 سال، تو اس کے سر پر ہی چلے گا۔ اب ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، اس لیے ہم کبھی ہماری زبان سے جملے نکلتے ہیں نا، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، کہ صرف سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے۔ لیکن ذرا سوچو کہ اللہ نے کیسی کیسی مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے ہمارے بڑے اور ہمارے علماء دین کہتے ہیں کہ اللہ کیسا ہے اس میں غور و فکر مت کرو، بلکہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات میں غور و فکر کرو۔ تو کوئی اگر 1000 سال چلے تو صرف اس کے سر پر ہی چلتا رہے گا۔ اب سوچو کہ وہ اللہ نے کتنی بڑی مخلوق پیدا کی ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ آج ہم اس موت سے غافل ہیں، اور فرمایا کہ فرشتے اس کے پاس نہیں جاتے تھے، اس کی آواز سنتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے تک کسی کو نہیں پتا تھا کہ موت آخر چیز کیا ہے، موت کس چیز کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو موت کو حکم دیا کہ ہم نے تم کو موت پر اختیار دیا ہے۔ تو حضرت اسرائیل سوال کرتے ہیں کہ اللہ موت کیا ہے؟ اب پتہ چل رہا ہے کہ اللہ موت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت موت کے اوپر سے وہ سارے پردے اٹھا دیے اور سارے فرشتوں نے اسے دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موت کو حکم دیا کہ اپنی آنکھیں کھول اور اپنے بازوؤں سے اڑ، جو اللہ نے اسے پر دیے ہیں۔ تو جب موت نے آنکھیں کھولی اور اڑی تو سارے فرشتے ڈر گئے اور ڈر کر بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آنے پہ عرض کیا کہ اے اللہ، کیا اس سے بڑی مخلوق بھی کوئی آپ نے پیدا کی ہے؟ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، سب سے بڑی جو ذات ہے وہ ہماری ہے، اور ہر انسان کو، ہر چیز کو ہم سے ڈرنا چاہیے، یہ اللہ نے کہا۔ لیکن آج اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہم دیکھیں، میں اپنے اندر جھانکوں کہ میں اللہ سے کتنا ڈرتا ہوں، میں اپنے اللہ سے کتنا ڈرتا ہوں۔ ہر انسان اس چیز پر غور کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جان لو اور سمجھ لو، موت ایک ایسی چیز ہے کہ ہر جاندار اس کا مزہ چکھے گا۔ قرآن کہتا ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ موت کو پکڑو اور اس کو اپنے قبضے میں کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ، میں یہ تو بہت طاقتور ہے، میں اسے کیسے اپنے قبضے میں کروں؟ حکم ہوا کہ ہم نے تم کو اس سے زیادہ طاقت عطا کی ہے۔ اور طاقت دینے والی تو اللہ کی ذات ہے نا، جس کو چاہے عطا کر دے۔ بس یہ سننا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے موت کو پکڑ کر اپنے قبضے میں کر لیا، اور موت نے چیخنا چلانا شروع کیا کہ تمام مخلوق کان کھول کر سن لے اور خبردار ہو جائے کہ میرا نام موت ہے۔ میں وہ ہوں جو ماں، باپ اور بیٹوں میں اور بھائیوں اور بہنوں میں، شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیتی ہوں۔ میں وہ ہوں کہ آدم کی اولاد کو ختم کر دوں گی، کسی جاندار کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ یہ موت نے کہا۔ میں وہ ہوں کہ لوگوں کی بڑائی اور شوق ان کے خاک میں ملا دوں گی، شہروں اور بستیوں کو، گلیوں کو اجاڑ دوں گی۔ میں ایسی ہوں کہ جب کسی کو پکڑوں گی تو اس کو کوئی مجھ سے نہیں بچا سکتا۔ یہ موت کے جملے ہیں۔ آج ہم جی رہے ہوتے ہیں صاحب، اچھے کپڑے پہن لے تو غریب کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے، اتنا تکبر ہمارے اندر بھرا ہوا ہے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ یاد رکھو، یہ لباس، یہ اچھے کھانے، یہ عمدہ گھر، یہ سب یہیں رہ جائیں گے۔
موت کا ایک جھٹکا بڑی سے بڑی صحت کو توڑ دیتا ہے، بڑی سے بڑی طاقت کو چھوڑ دیتا ہے۔ یاد ہے نا وہ فرعون ظالم جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، نعوذ باللہ کہ میں تمہارا رب ہوں، اس کو توڑ دیا اس کی موت نے۔ تو یہ ایک دن ہمارے ساتھ بھی پیش ہوگا، یہ ہمارے سامنے بھی آئے گی۔ اور میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ طاقت عطا کی ہے۔ ملک الموت کا بدن اتنا بڑا اور بھاری ہے کہ اگر تمام سمندروں کا پانی اس کے اوپر ڈال دیا جائے تو ایک بوند بھی زمین پر نہ گرے۔ یہ لکھا ہوا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پورا لکھا اور فرمایا کہ تمام زمین و آسمان کی مخلوق اس کے سامنے اس طرح سے ہے کہ جیسے ایک دسترخوان پہ ہم طرح طرح کے کھانے رکھ دیتے ہیں نا، اس طرح سے جیسے دسترخوان کھانوں سے بھرا پڑا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح ساری مخلوق اس کو نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نا عرش کے نیچے ایک درخت پیدا کیا ہوا ہے، مخلوق میں جتنے جاندار ہیں اتنے ہی اس کے اوپر پتے ہیں۔ جب کسی کی زندگی کے 40 دن باقی رہتے ہیں نا تو ایک پتا ٹوٹ کر ملک الموت کے پاس آ جاتا ہے اور وہ وقت مقررہ پر، یعنی جو انسان کی زندگی ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے، وہ اسی وقت اسی ٹائم میں اس کی روح قبض کر لیتی ہے۔ اور جس دن پتا ٹوٹ کر آتا ہے وہ مرنے والا آسمان پر مردہ شمار ہو جاتا ہے، اگرچہ دنیا میں 40 دن ہی زندہ رہے۔ مقرر تو وہ ہو گیا، پتا تو اس کا ٹوٹ گیا۔ میرے بھائیوں، ہم ان غفلتوں میں نہ پڑے رہیں کہ وہ پتا ٹوٹ کے ملک الموت کے پاس آ جائے۔ آج اللہ نے ماں باپ کو ستایا جو اس کی توبہ رکھی ہے، کسی کا دل دکھایا اس کی توبہ رکھی ہے، لیکن موت کے وقت پہ کسی کو ایک سبحان اللہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا۔ یاد رکھو اور سمجھ لو، جب فرعون ڈوب رہا تھا نا تو اس نے کہا تھا میں اللہ پر ایمان لایا، اس طرح سے نہیں کہا تھا بلکہ یوں کہا تھا کہ ربی موسیٰ و ہارون، کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے کر آتا ہوں۔ لیکن جب دیکھ لیا تب، اور ایمان کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، کہ بن دیکھے ان ساری چیزوں کو ماننا۔ تو آج ہمارے پاس وقت ہے، موت کے بعد ایک سبحان اللہ کا ٹائم نہیں ملے گا۔